کہ یہ مسئلہ کہ مسافر جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسافر سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اس میں آپ نے بڑی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بڑی ایکسٹریم باتیں سنی ہوں گی۔ بعض کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں جی سفر میں بھی رکھیں گے۔ اس میں 5 حدیثیں ہیں اور 5 ہی متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی، اس سے مسئلہ انشاءاللہ تعالی یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجوم میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے گرمیوں میں۔ آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مسافر ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک مسافر اور اتنے لوگ جو ہے اوپر وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جس نے ہمارے بھی یہ وزیر وغیرہ جب کسی شہر سے گزرتے ہیں پوری ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو نڈال ہو کے وہاں گر پڑے، اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے باقی صحابہ کے لیے افطاری کا انتظام کیا، خیمے لگائے اور سارا سلسلہ وہاں سیدھا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے گئے۔ ان کا بھی دیکھیں نا، ان کو روزہ کھلایا، ان کو ثواب مل گیا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم 16 رمضان المبارک کو جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے، تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا وہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے، یعنی دونوں معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نفلی روزوں کا پوچھ رہے تھے، فرض روزہ تو ظاہر ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، یہ زبردست الفاظ ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہی صحابی پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اگر کوئی اللہ کی یہ رخصت لے لے تو اچھی بات ہے، اور جو شخص روزہ رکھ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آج کل روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں تو ایک ہوا چلی ہوتی ہے، رمضان میں تو سالوں کا ہی روزہ ہوتا ہے، انسان کو فیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر سفر آسان ہے، ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور روزہ نبھا سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، اس کی اجازت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ اور آخری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے مکے پر چڑھائی کی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مقام قدید پر پہنچ کر عصفان نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پیالہ منگوا کر اپنا روزہ توڑ دیا۔ عصر کے بعد، یہ عصر آج والی نہیں ہے جو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ عصر ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر 30 میں بیان کیا ہے، نمازوں کے اوقات تقریباً 52 منٹ میں اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ عصر کے بعد اگر ایک اونٹ قربان کیا جائے، اس کے 10 حصے کیے جائیں، کھال اتاری سب کچھ کیا جائے، وہ پک کر تیار ہوتا تھا اور ہم کھا بھی لیتے تھے، اب بھی مغرب کا وقت نہیں ہوتا تھا، یعنی کم از کم 2-2.5 گھنٹے، یہ وہ والی عصر ہے۔ تو عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اپنا توڑ دیا، بلند کیا پیالہ، صحابہ کرام نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے، دیکھا حضور نے توڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ ابھی تک نہیں توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ حضور کے عمل پر بھی عمل کرنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی جی لڑنے جا رہے تھے، کنڈیشن بری ہوئی تھی، اگر روزہ لے کے چلتے تو مشکل ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ لے اور مجبوراً اس کو توڑنا پڑ جائے، بعد میں احساس ہو کہ مشکل ہے، تو وہ توڑ سکتا ہے، گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ اپنا توڑا ہے۔ لہٰذا اس سے 3 نتائج نکلے۔ نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور نہ یہ کوئی بہادری ہے کہ بندہ زبردستی روزہ رکھے۔ نمبر 2، اگر کوئی رکھ لے
जैसा कि आजकल सफर आसान है तो उस पर गुनाह भी कोई नहीं रख सकता है, और बेहतर यही है कि वो उसी वक्त अपनी गिनती पूरी कर ले। और नंबर 3, अगर दौरान सफर अंदाजा हो जाए कि अब मेरे लिए रोजा निभाना मुश्किल है, तो फिर रोजा तोड़ा भी जा सकता है, इसमें इंशाअल्लाह ताला गुनाह भी नहीं होगा। वो मैंने सही बुखारी और मुस्लिम से हदीस भी बता दी